الحمدللہ. جو سڑک کے پینے کا مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں. بٹ ایکسکیوز می، آپ ہیں کون؟ میں آپ کو پہچان نہیں پا رہا. دیکھتی کیا آپ ان آنکھوں کو پہچان پا رہے ہیں؟ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں تمہیں وجہ الدین کا سلام. اللہ اکبر. کیسے ہیں اخوان آپ لوگ؟ یار واللہ الحمدللہ. نیند آ رہی ہے. نیند آ رہی ہے نا. ٹاپک بھی آج نیند سے ہی ہے. شیخ مغیرہ کی ڈگنیٹی اور ماشاء اللہ اس کو سلام. میں تو ابھی تک سو رہا ہوں شیخ. ویسے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اٹس ویری انٹرسٹنگ، اور جتنا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اتنی زیادہ نیند آ رہی ہے. سکینت طاری ہو رہی ہے میرے خیال سے اس محفل میں. شیخ علی آپ نے تو سیور بھی کھایا ہے. ہاں میں تو ابھی آپ کو میں نے دیکھا اوپر پہ. انڈائریکٹ پروموشن آف پروڈکٹ جائز ہے. اسلام آبادی پروڈکٹ ہے انشاءاللہ. کراچی لیکن آج تھوڑا ڈفرینٹ ہے، سب نے کیپس پہنی ہوئی ہیں جی، اور وہ بھی ان یوزول ایک اسٹائل میں پہنی ہے. رائٹ، ٹرینڈ سیٹر بننے کی کوشش کریں آپ. نہیں، پھر صرف نیند آ رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے. آڈینس ہو جائے گی اس چکر میں. اس کا مطلب ہے کہ Sleep therapy. نیند کے بارے میں بات کرنی چاہیے. نیند کے بارے میں بات کرنی کہ چاہیے. نیند اگر آ رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے. لیٹس ٹاک اباؤٹ سلیپ میرے مینجمنٹ. خیال سے سب سے بڑی چیز جو آپ کر سکتے ہیں جب نیند آ رہی ہے تو وہ آپ کو سو جانا چاہیے. ہاں نیند آ رہی ہے آپ اچھا کو، میں سمجھا آپ نے کہا The best نیند آ رہی ہو تو سو جانا چاہیے. سولوشن یہ ہے کہ آپ سو جائیں. شیخ مغیرہ کبھی آپ پہ ایسا ٹائم آیا، کبھی ایسے ایام، کبھی زمانہ آپ پہ ایسا گزرا کہ آپ کی سلیپ مینیج نہ ہو اور آپ مشکل سے سلیپ کو مینیج کر رہے ہوں، اور سلیپ نہ مینیج ہونے کی وجہ سے آپ، کوئی بھی بھائی بتا سکتے ہیں انشاءاللہ، شادی کے بعد آپ بہت ڈسٹرب فیل کر رہے ہو، آپ کی لائف کیوس میں چلی گئی ہو سلیپ مینیج نہ ہونے کی وجہ سے؟ شیخ یہ تو جب سے پرسوں سے آیا ہوں یہاں پہ تب سے یہی ہو رہا ہے. تب سے ہی ہو رہا ہے. ہمیں یہ ایک نا یہ مسکنسیپشن ہے کہ اگر صبح صبح جم چلے گئے ہاں اور ساری جان لگا دی ہاں تو سارا دن کروں گا کیا، تھک جاؤں گا. صحیح بات. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ایک منٹ آپ کی بات سے پہلے اب یہ ٹاپک مجھ سے ریلیٹڈ ہے. میں ادھر ہی آ رہا ہوں میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ بول رہے ہیں، اللہ چیزیں بتا رہے تنگ کر رہے ہیں اور ایکسپرٹس ہے وہ خاموش ہے. اس لیے میں خاموش رہا کہ اگر جم کا دل نہیں کرا تو نہ کرے. ہاں یار سر اب اب آپ بولیں. صبح کا ہی ہے ٹو بی آنیسٹ. صبح آپ کر لیتے ہیں نا تو آپ ہاں، صحیح یہ ہے کہ فری بھی ہو جاتے ہیں، پھر آپ سارا دن اپنا کام کریں. لیکن میں نے پرسنلی بڑی ٹرائی کی ہے صبح کرنے کی، لیکن مجھ سے نہیں ہوتا. اگر میں اف آئی ایکسرسائز ان دا مارننگ تو میرا سارا دن بڑا جو ہے وہ ایک سست اور بڑا. اصل میں لگتا ہے آپ کو نا ایک جم جانے کا شوق بہت ہے. نہیں ایکچولی لک فارورڈ ٹو اٹ. یہ وزن زیادہ اٹھا لیتے نہیں، ہیں. اس کی وجہ یہ I'm a heavy lifter، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو پھر تھکاوٹ رہتی ہے برو. پھر آپ کو تھکاوٹ رہتی ہے. اصل میں ایک لائٹ لفٹر جو ہے نا وہ صبح چلے جائے. ہاں جو ماشاء اللہ یار میں بتاؤں بیک ان دا ڈیز یار جم میں یار یو وڈ سی بیس آل اراؤنڈ. لیکن آج کل کے میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، اب آپ دیکھیں ایک وہ ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے. اب عجیب و غریب لوگ آ رہے ہوتے ہیں جم میں. یار وہ 20 بننے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. نہیں اب اصل میں آپ نہیں کہہ رہے بنتی نہیں ہے نا، سال لگ جاتے ہیں. اب وہ ٹرینڈ چینج ہوا ہے. نظر نہیں آ رہے نا، وہی تو کہہ رہے یار اصل میں جمز کو ہو چکے ہیں اب، ٹھیک وہ ہے، اور ہر طرح کی خرافات ہو چکی ہیں، تو پیپل کم فار آل. ہیں. سسٹر لائبہ پوچھ رہی ہے کہ آر یو پلیڈ بائی آرڈنری پیپل؟ کیا آپ اتنے معصوم ہیں کہ لوگ آپ کا فائدہ اٹھا جاتے ہیں؟ یہ اس کا مطلب ہے. یہ ہے کہ آپ لوگ آپ کے ساتھ کھیل جاتے ہیں. آر پلیڈ آر یو بھی نہیں ہے، آر پلیڈ بائی آرڈنری پیپل. ہو آر پلیڈ؟ اللہ اکبر. پتہ نہیں یار مجھے بولا کہنا نہیں لوگ. ہاؤ ٹو بیکم اے موٹیویشنل اسپیکر. یہ عامر حمید پوچھ رہے ہیں. یہ تو اب آپ ہی بتا سکتے ہیں یار. پھر یہ تو 15 منٹ کا جواب ہے. نہیں بریک لیتے ہیں. the question is آپ نے بننا کیوں ہے. the question is why do you want to become a motivational speaker? if you want to go motivate people, this is not a good idea. لیکن لوگوں کے دیے ہوتا ہے Okay. ارن منی. اچھا چلیں اس کو دیکھتے ہیں. اوکے یہ کوشچن ہے شیخ علی، پڑھیں آپ یار. جی سسٹر سبا پوچھتی ہے کہ کوئی کوشچن نہیں سوائے ایک کوشچن کے کہ سر آپ مزمل سر، منہاج سر، زارین سر اینڈ عدنان راشد سر کو شو میں کب انوائٹ کریں گے؟ ادھر اپنی شکل دکھاؤ، ادھر آؤ، ادھر اپنی شکل دکھاؤ. تم دونوں آج سارے شکل دکھاؤ. مبارک دکھاؤ. منہاج سر تو نہیں ہے، ان کی منہاج سر تصویر تو نہیں دکھا ہے. دیتا ہوں. عدنان راشد سر. عدنان راشد بھی کہاں فٹ کر یہ عدنان میٹ از عدنان راشد. کم ہیئر اینڈ شو دا فیس بوائز. یہ دیکھیں جی، شکلیں دکھا لو. آج تو کرسیاں آج بیٹھ تو یہ زارین سر آ گئے ہیں اور یہ مزمل سر آ گئے ہیں. چلو میرے ڈے کی آیا ہوا کراچی سے. ہاں الحمدللہ الحمدللہ. آپ کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو، اور دا ربی گائیڈ کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ انشاءاللہ چل میرا پتر چھٹی کر.
کا. جی ایک اور کوشچن آیا ہے ندیم اشرف, اللہ اکبر, our mentor, our اپنے ندیم بھائی ندیم بھائی جی. How can I get everyone's private number? You have it bro already. Already have it. Done and dusted bro, you have it. Although کچھ لوگ He's pinching us. کچھ لوگ غدار جو ریپلائی نہیں کرتے آپ کو, میں تو کرتا ہوں ندیم بھائی. میں بھی کرتا ہوں یار, میں بھی کرتا ہوں. یار آپ لوگ اور پرائیویٹ نمبر رکھے ہوئے. یوتھ کلب کیسے جوائن کریں یار؟ کوشچن آیا. اچھا سوال ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں یوتھ کلب کو جوائن کرنے کا طریقہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جس جن سٹیز میں یوتھ کلب کی ٹیمز ہیں وہاں کے ایونٹس اٹینڈ کریں, وہاں کے ٹیم ممبرس سے ملیں, اینڈ جسٹ سے آئی وانٹ ٹو جوائن یوتھ کلب اینڈ یو ول بی ایڈڈ ان والنٹیئرز گروپ انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور اس میں جو بھی پوسٹس ہوتی ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں, ان میں آنا شروع کر دیں. اٹ از ناٹ واٹ یوتھ کلب کین گیو اٹ ٹو یو بٹ اٹس واٹ یو کین گیو ٹو یوتھ کلب انشاءاللہ. آپ دعوت تو کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں. اور جہاں یوتھ کلب نہیں ہے وہاں اپنے ساتھ ایک اچھا سرکل اکٹھا کریں, کسی شیخ کو پکڑ لیں, ان سے کلاسز پڑھیں, علم سیکھیں, اور وہ آگے میسز کو سکھائیں ان شاء اللہ تعالیٰ جب تک یوتھ کلب لانچ نہیں ہو جاتا. اچھا کچھ الحمدللہ دعائیں بھی آ رہی ہیں. جزاک فار ایوری تھنگ وی لرن فرام یوتھ کلب الحمدللہ. ایک کوشچن یہ آ رہا ہے جی کہ آپ لوگ دین کی بات کرتے ہیں اور مطلب اسلام کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں, بٹ اسٹل وی فائنڈ ویری ڈفرنٹ ورژن آف اسلام وین وی سی یو گائز. ٹھیک ہے, مطلب یو گائز روم مطلب ٹریول بھی کر رہے ہیں اور حسین مذاق بھی کر رہے ہیں, تو یہ دونوں چیزیں ساتھ کیسے چل رہی ہیں؟ یہ دیکھیں اللہ اکبر, پتہ نہیں یہ لوگوں نے اسلام کو اور دنیا کو الگ الگ کیوں کر دیا. یہ المیہ ہے یار واللہ اسلام از اے لائف اسٹائل, اے نارمل لائف اسٹائل. آپ نارمل زندگی گزار رہے ہو, آپ صبح آفس جاؤ, آپ ہنس سکتے ہو, آپ جوک راؤنڈ کر سکتے ہو, آپ اسٹیک کھا سکتے ہو, آپ برگرز کھا سکتے ہو, ٹھیک ہے. لیکن ایک مولوی ایسا کر رہا ہو, داڑھی والا بندہ کر رہا ہو, تو وہ شو آف ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہو جاتا ہے ایسے؟ نہیں لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی ہے تو یہ انجوائے نہیں کر سکتا, یہ ہنس کیوں رہا ہے, یہ ہنس کیوں رہا ہے. اچھا داڑھی کے ساتھ نارمل ایکٹیویٹیز کو نا وہ علیحدہ کر دیا گیا. سوراب سائیکل چلائے نا, یہ جائنٹ کی اور ٹریک کی موٹر سائیکل کیوں چلا رہا ہے؟ اصل میں ایک بات بتاؤں, لوگوں کو شاید یہ ہے سمجھ کے جو دیندار ہے نا, یعنی اسلام دنیا کو ترک کرنے کی بات کرتا ہے, تو ان کے پاس بائکس کیسے ہیں, یا ان کے پاس پیسہ کیسے ہے, ان کے پاس گاڑی کیسی ہے. مطلب نہ ہونا اللہ کی دین ہے, اللہ تعالیٰ جس کو بھی دے, تو بات ہے کہ دل میں دنیا نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت میجر چیز ہے. You shouldn't have the love for this wealth and this dunya in your heart, right? بالکل. وہ کہتے ہیں نا زہد کیا ہے, it's not what you own nothing. زہد is not you own nothing. زہد is nothing owns you. ایسے ہی یہ زہد ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن کچھ آپ کو اون نہیں کرتا. اچھا ایک غریب انسان جس پر کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ بھی دنیا کا سب سے بڑا لالچی ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اتنی محبت بھری ہوئی ہے اور وہ ظاہر دور دور سے نہیں ہو سکتا. سو بات یہ ہے کہ دل میں دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے, لیکن یو کین یوز دس دنیا ٹو انجوائے یور لائف انشاءاللہ. اور بس گناہوں اصل اللہ کی مراد ہے گناہ نہ کریں انشاءاللہ. عربک لینگویج کہاں سے سیکھیں انشاءاللہ, ہمارے پاس عربک گائیڈ بھی ہمارے پاس موجود ہیں تھوک کے حساب سے, اور انشاءاللہ بہت سارے اور بھی چینلز ہیں, بینہ بھی ہے, مختلف اور بھی انشاءاللہ آپ وہاں سیکھ سکتے ہیں. سوال ہے sorry, how you all guys got married? Is there a different way of getting married? پہلے تو ذرا انگلش ٹھیک کریں. ایسے سوال چل رہا آپس میں. مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ سارے سب کی شادی ہو گئی ہے. یار ہر بندے کی اپنی سٹوری ہے. اور I think ابو زاد کی تو ویسے ڈسکس ہوئی تھی. Let's dive into those stories man. واللہ نو برادر. Just kidding. اچھا بڑے سمپل سا تھا, پیار میں دھوکا ہوا اور اپنی بات کرو بھائی, پھر ہار مان لی. اس کے بعد گھر والوں نے کہا اس کی شادی کر دو اور انہوں نے کر دی. نہیں that's not the story. دین میں آنے کے بعد چھوڑیں, وہ ایک لمبی اسٹوری ہوتی ہے. بچے تھے سیدھی سی طریقے سے شادی ہوئی. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. سسٹر جویریا ایاز پوچھ رہی ہیں, آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ استخارہ. استخارہ از دا نیشنل دعا فار میرج, رائٹ؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے, شریعت میں ایسا نہیں ہے. شریعت میں ہے کہ آپ جب بھی آپ کو کوئی معاملہ پیش ہے, اس میں آپ کنفیوزڈ ہیں, میں کون سا بائک لوں, کے ٹی ایم لوں یا ڈی آر لوں, ٹھیک ہے, یا میں نے کہیں ٹریول کرنا ہے, میں جاؤں یا نہ جاؤں, مختلف معاملہ, بزنس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے, میں کروں یا نہ کروں, اس میں استخارہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کچھ استخارہ ایسے سکھایا کرتے جیسے قرآن سکھا دیتے, رائٹ؟ تو مجھے ایک ٹیچر نے سجیشن دیا تھا, انہوں نے کہا تھا ہم لوگ کبھی استخارہ صرف تب کرتے ہیں جب ایکچوئل میں کنفیوژن ہوتی ہے,
उन्होंने कहा आप कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं लाइफ हाँ, में बिल्कुल। आप डू इस्तिखारा। Exactly. और हाँ, जरूरी सही ये नहीं है कि हर दफा कोई बड़ी कंफ्यूजन हुई और दो चीजों में ही आपको कंफ्यूजन है। समटाइम्स यूर लाइक यार मैंने ये वाला फोन लेना है या मैंने ये चीज करनी है और आप वो करने भी जा रहे हैं। डू इस्तिखारा, इंशाल्लाह आप उस फैसले के अंदर अल्लाह ताला की वो जो दुआ है पूरी, उसके अंदर अल्लाह ताला की रज़ामंदी और वो उसके अंदर बरकत आ जाता है। हाँ, और उसमें तो- आपको रेड कलर का ऑरेंज नजर आएगा। हाँ, तो ख्वाब उसमें इसका आपको मतलब है है कि कि थोड़ी सी- ये आपने हाँ। बिल्कुल नहीं करना। और अगर ग्रीन कलर का संतरा नजर आएगा that means Bro, you gotta do this. यार एक और वो भी है कि अगर आप सुबह उठे ना, हाँ। आप अगर आपका मुंह राइट पे था ओए। तो आपका इस्तिखारा ठीक है, मतलब गो विद इट। हाँ। और अगर आपका मुंह लेफ्ट पे था तो वो ठीक नहीं है। अच्छा, तो मैंने ये भी सुना है, concept है। नहीं Yeah. अगर आप इस्तिखारा करेंगे सुबह अंडे में कुछ शक्ल नजर आ गई ना आपको, अंडे में? यस सर, तो अगर उस दिन अंडा ना खाया तो खाए ना। पका नहीं, आपने पकाना है अंडा, अंडा पकाना है आपने। पकाना लाजमी है। कुछ भी तो पहले कहते हैं, कुछ भी पहले पका ले। कोई होगा अंडा शक्ल नजर आएगी आपको। अच्छा, तो वो आपको बताएगा। अल्लाह यार सुभान अल्लाह, टू बी ऑनेस्ट, अगर इस्तिखारा की दुआ हम समझ के पढ़े ना, यकीन करें वाली हम दुआ हर है, काम शुरू करने से पहले इस्तिखारा की दुआ पढ़ें। and the amount of satisfaction it gives you. एग्जैक्टली, क्या अब यार अब मेरे से मामला निकल चुका हाँ, है, या अल्लाह आपने मेरा सही मामला बात है। ठीक है, और वो नेक करना। काम में इस्तिखारा नहीं है, हम्म। यानी वो तो नेकी करना में ही इस्तिखारा करना। नहीं है कि अल्लाह मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं। 5 वक्त की शुरू कर दूं या नहीं, हाँ, अल्लाह की इस्तिखारा। आजाद में बताना है मुझे। और मैं फॉर एग्जांपल सदका दूं या ना दूं, हाँ। या मैं हज फर्ज है और सही इस्ताद बात भी है, जाऊं या ना जाऊं, exactly. ठीक है। तो हाँ, ये है कि गुनाह के कामों में भी हाँ, गुनाह का वो भी नहीं है कि मैं जो है ना इसको चोरी प्रपोज करूं? करूं या इसको प्रपोज करूं, हाँ, ठीक है। तो डाका आप घर में डाका डालू ये अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ज़ाबी मुजाज कह रहे थे कि तो हाँ हम डेजर्ट में गए हाँ, और हम पानी ले जाना भूल गए। हाँ, हम 2-3 बॉटल्स लेके गए सिर्फ। अच्छा। Oh my इतनी सख्त God. डिहाइड्रेशन हुई है वहाँ पे हमें, हम साइड ढूंढ रहे हैं। शूटिंग से ज्यादा ना हम अपनी अपनी अम्ब्रेला पकड़ के जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि अम्ब्रेला में आ जाए सीधा। Boys come to me. So it was tough, आपने it was कुछ नहीं tough. देखा अभी, अच्छा, to be honest. हाँ ऐसे ओके। वैसे मक्का में भी जो अभी गर्मी जो है ये यानी, मौसम है ना अभी, हाँ। ये जो सर्दियों का मौसम होता है ना, Peak दिसंबर सर्दियों का। जनवरी, हाँ। ये समझो वहाँ की सर्दी है। सही। Maximum, that's it. और इमेजिन गर्मियों में क्या होगा। और जिसने हज किया गर्मियों में ब्रो, उनको अंदाजा है, यानी जो यार उम्र- लोगों पुराने ने ज़मानों में। अपने गाड़ियों के बोनट पे वो कहते हैं ना, वो एग फ्राई किए हैं, टू बी ऑनेस्ट। पता है आपको you're कितनी right, गर्मी you're होती है। right. जब मैंने ये भी सुना कि कुछ लोगों के जैसे गाड़ियों की बाहर की और अंदर की चीजें भी वो क्या कहते हैं प्लास्टिक जो होती है ना वो जलना शुरू हो जाती 55 है। डिग्री तक जाता है। हाँ वो जो डैशबोर्ड होता है ना, डैशबोर्ड हाँ वो खराब हो इट जाता है। एक्चुअली वो ना डिफ बिल्कुल वो वो टेढ़ा हो टेढ़ा जाता मेढ़ा है। हो जाता हाँ, है। सही बात है। और वहाँ पे अब वैसे डेजर्ट में ना बड़ी प्यारी लिजर्ड्स भी देखी हमने, अच्छा, काइंड ऑफ सम रेप्टाइल फैमिली की कोई थी जिसपे गोल्डन लाइंस थी, मतलब हेड से लेके टेल तक बड़ी बड़ी थी अच्छा और गोल्डन लाइंस वाली, कमाल, जिनको ब्यूटीफुल। गो बोलते हैं, गो नहीं, Call it नहीं, wab- यहाँ पे Arab- वैसे ज्यादातर Arabic- गोई बोलते हैं, इतनी इतनी बड़ी होती है गो तो हाँ, वैसे लेकिन ये ना थोड़ी स्मार्ट थी। अच्छा हाँ, seriously. ये बेटी young, ये 31 years of age. अच्छा, तो- तो बाद सुभान अल्लाह हम देखें ना कि ये जहन्नम का एक सांस है सुभान अल्लाह। और सर्दी भी जहन्नम का एक सांस इनहेल करना है। यानी जहन्नम ने कंप्लेन की, ऑथेंटिक हदीस में आता है कि या अल्लाह मेरे जो बाज हिस्से हैं बाज को खा रहे हैं, प्लीज अलाउ मी टू ब्रीथ। तो अल्लाह ताला ने उसको दो यानी एक्सहेल और इनहेल करने की परमिशन दी, हाँ, और वो गर्मी में एक्सहेल करती है और सर्दियों में। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसमें ना ये उसी को यकीन आएगा जिसका अल्लाह पे ईमान है और गैब पे ईमान है, जो बहुत जो साइंस का गुलाम है ना, हाँ। यार व्हाट इज इट, ठीक है, हाँ। इक्वेटर के पास आ जाता है सूरज सारा, हाँ। लेकिन अल्लाह का वादा सच्चा है। हाँ, वैसे ये एक डिजीज पैदा होती जा रही है कि वी वांट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, अनलेस यू अंडरस्टैंड एनीथिंग फिर destiny है कंप्लीटली, आपका, यार। ठीक है, आप उसको वो बिलीव ही नहीं करोगे। जोमिया तारिक सिस्टर पूछ रही है कि हाउ यू बोथ मेट। Both? हमारी बात यानी कर रही यहाँ है। तो 4 बंदे हैं यार। हाँ शायद, लेकिन वो लेकिन उसमें ये सवाल यहाँ से पहले जो का है। लोगो है ना, हम वो हम दोनों का मसला है। एक्चुअली आपकी और मेरी स्टोरी जो है ना बताने के लायक है। ब्रो बता दे, नहीं, बता दे, बता दे, बता दे, बड़ी आप emotional सोच है लें, यार। सर, Bro, सोच बता लें। दे। लोग रोना शुरू कर देंगे। बता दे ब्रो आज। यार एक दफा मैंने ओमान में गाड़ी कैंसिल की। नहीं नहीं, मैं बता दूं। बारिश हो रही यार थी। ये छोटा कैंसर अल्लाह अकबर, एंड इट्स ट्रू यार। यार इट्स यू रिमेंबर? सुभान अल्लाह। मुझे कॉल आती एक बंदे की ना हम्म। कि मुजम्मिल नशीद चलाना पीछे जाता पीछे है। आप बल्कि आप पढ़े मुझे वो जल्दी बजी चलो मैं करता हूँ। तो मुझे कॉल आती एक बंदे की, कहते हैं कि तोहा आई वांट टू मीट यू। मैंने कहा अच्छा कौन और कहाँ से बात कर रहे आपको फैन पंखा हैं? देखा आपको पंखा। वो तो ड्यूटी का मेरे को बड़े इजी है। उन्हें पंखे नाइस यार, छुट्टी का मेरे पास बड़े एसी है। बड़े बढ़िया। तो it was like
brother, I want to meet you, and I came back from Dubai, and Dubai. Dubai. तो Dubai हो I गया. can sell so many cars over there. yeah. तो वो बड़ा मिलने की जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह वो करते एफर्ट, और मैंने इनका नाम सेव किया था कि ब्रदर फ्रॉम फॉरेन, अच्छा ठीक है, मैं गोरा कोई आया हुआ है, ठीक है, and he never spoke English yes afterwards. afterwards yes. Ever level since, के बंदे यार. नहीं मिले, Lord. Foreigners नहीं मिले ना. तो वैसे भी मैंने ना बंदे बहुत गोलियां कराई, यानी वो टाइम कंस्ट्रेंट्स थे और बहुत सारी सही। चीजें थी और सारा, तो माशाल्लाह लेकिन कंसिस्टेंसी है वो साथ माशाल्लाह। माशाल्लाह। फिर उन्होंने कॉल की, फिर कॉल की, मतलब काफी पीछे बढ़े। एक दिन मैंने जाना था यार, कौन सी जगह थी यार, यार वो चक शहजाद से अल नफीस मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल था, हॉस्टल हॉस्टल था एग्जैक्टली। basically, और ये चक शहजाद से भी आगे है, अराउंड 45 मिनट्स जर्नी फ्रॉम माय हाउस। हाँ, I still अच्छा, और आई केम बैक फ्रॉम फुटबॉल एकेडमी और बारिश शदीद हो रही है, हाँ, कॉल आ गई मुझे, ब्रो आई वांट टू मीट यू, मैं आ जाऊंगा, आप जहां बुलाए मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा यही दिन है. वो मुझे आज आजमाने का दिन है। मुझे वो क्लिक हुआ, मैंने अच्छा। कहा आइडिया। मैंने कहा मेरा लेक्चर है एक जगह पे, तो आप आ जाएं, मुझे पिक कर लें हाँ, let's इंशाल्लाह। go together. एंड यू नो व्हाट, आई हेट ड्राइविंग अलोन, ठीक है, मुझे ना सुसाइड करने का जो है ना, ये दिस इज सॉलिड रीजन फॉर मी टू कमिट सुसाइड, ठीक है, ला वाला करता है। तो मैंने कहा आप आ जाएं, हम इकट्ठे चलते हैं इंशाल्लाह। तो वो साथ माशाल्लाह आए और मैं मिला, मैंने कहा कि तो हम भी इकट्ठे गए गपशप मारते हुए, वहाँ लेक्चर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ से फिर वापस आए। ब्रो इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, Exactly. ठीक है, अच्छा, सख्त पानी, और वो जो है ना वहाँ मेरे उस से मुलाकात हुई, और मैंने कहा माशाल्लाह यार आजमाइश में एक्चुअली गाड़ी ने बोर्ड का काम भी किया था उस दिन एक्चुअली। हाँ, ब्रो bro. सुभान अल्लाह, इट वाज तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज टाइम कि मुझे पता चल गया वो साथ इज अ पर्सन ऑफ डेडिकेशन एंड ऑनर एंड डिग्निटी एंड कोलैबोरेशन एंड आर्ट। चलो जी आगे चलते हैं इंशाल्लाह। एंड ऑफ चेंज नहीं माशाल्लाह। अच्छा, हाउ वी मेट वैसे? हाँ, आवर फर्स्ट इंटरेक्शन इज, मुझे याद है कि हम एक मस्जिद में थे, आप एतकाफ बैठे हुए थे, हाँ। और मैं वॉशरूम से आ रहा था, और आपने पूछा Close to कि stairs. एक्सक्यूज मी, स्क्वीज मी, और आपने कर दिया. और ये स्क्वीज मी, सॉरी ब्रदर आई कांट स्क्वीज यू मैन। तो आपने कहा कि हाउ डू यू टाई दिस बैंडना, ठीक है, आपने पूछा था। तो दिस इज आवर फर्स्ट इंटरेक्शन जो मुझे याद है, और आपने इनका भी वो- मुझे याद है कि हमारी इंटरेक्शन इस तरह थी, कंफ्यूजन की. अच्छा, ये मुझे कोई और समझे, और मैं मैं चलता basically- फिरता चला गया, और बाद में इंटरेक्शन होगी. हमने फुटबॉल समर कैंप लॉन्च किया था, और वो था बच्चों का, और 2013 की बात है, या वो अवैस के घर के सामने? अवैस के घर के हाँ, सामने, अच्छा। ठीक है, हमारा भाई है, तो वो बच्चों का था। तो उसमें ना मैं बच्चों को डील कर रहा और रजिस्ट्रेशन और सब हो रहा, और एक सब बहुत ठीक बड़ा था। बच्चा आ गया दाढ़ी के साथ। एक वो ये आए और स्लीपर्स में आए हुए थे, अच्छा, तो इनकी शक्ल ना वैसे मिल रही थी, ठीक है, Okay. ही केम टू जॉइन द समर कैंप बाय द वे, ठीक है। उसने मेरी दाढ़ी वो छोटी वाली बिल्कुल होती है ना, हल्की सी दाढ़ी रखी हुई थी, तो उस टाइम मैंने कहा वैस के बड़े भाई हैं और घर से निकले हैं, और जो है ना चहल करने के लिए आए हैं यहाँ पे ना, कमाल है। but he wanted to join the camp basically. Youth Club has launched a football and he's a football crazy guy, ठीक ठीक है। है। तो मैंने सामने दूर से कर लिया, मैंने कहा ठीक है, मैंने तो कोई खास बनी बेसिकली। वहां से वो आए और देखा और चले भी गए, और हमारा इंटरेक्शन हो गया। यार क्या आपको बात। याद है यार क्या भाई का नाम था यार, मुझे पता कौन लंबा शहरी भाई थे, नहीं जो सामने उधर ही फ्लैट्स में रहते जवाद। थे यार, जवाद. Yes. बेसिकली जवाद मेरे स्कूल में मेरे से जूनियर था 2 साल या इस तरह कुछ ना. तो मैं आया, तो मैं एक्चुअली में ना देखा, मैंने कहा यार ये तो बच्चे यहाँ पे कुछ सीन ही नहीं है. मैं जा रहा था और फिर मुझे जवाद मिला, उसने कहा वो ही वाज उस टाइम वाईसी में थोड़ा इन था, तो उसने मुझे कहा 15 मैं आपको मिलवाता हूँ, तब आपसे सलाम दो हुई. आपने कहा ये वैस का बड़ा भाई है, क्या सलाम करे खुदा में, घर से निकले और लेकिन ये सामने से आया, मैं जरा बच्चों पे ध्यान देता हूँ. अच्छा, और मुझे वाईसी में ये नदीम भाई जो है, हम्म। ही वाज एक्चुअली द पर्सन जिन्होंने मुझे वाईसी में वैसे actually in नदीम कराया भाई इज ऑलवेज द पर्सन जिसने मुझे भी सही बात है। मुझे भी नहीं किया था अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो बचपन में वो टाइम देखा कि जिसमें अम्मा अब्बा कहते थे कि यार घर भी घुस आया करो, घर भी आ जाया करो, क्रिकेट और खेलते थे अभी बाहर। ऑनेस्टली अपने बच्चों को खींच के बाहर निकालना पड़ता है। निकालना उस टाइम तो बस नहीं क्या माइंड ऐसा था कि एक्टिविटीज़ हम बनाते थे, कभी दरख्तों पे चढ़ रहे हैं, कभी ट्री हाउस बना रहे हैं, कभी बाहर लॉन में गार्डनिंग करें, कभी आई रिमेंबर टीवी इतना एंगेजिंग नहीं था उस नहीं वक्त, था, ठीक है, मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं थे, ऑल वी हैड वाज फिजिकल स्पोर्ट्स. यस। बाहर गली में निकल के क्रिकेट खेल लिया, फ्रिस्बी खेल ली, और यू नो इस तरह की चीज़ें. और मैं देखता हूँ अपने जो बच्चे हैं ख़ानदान में, तो उसमें यह है कि उनको टीवी पे सामने बैठे हुए हैं, माशन द बेयर लगा हुआ है, डैना एंड रोमा लगा हुआ है, कार्टून्स लगे हुए हैं, और वो बैठे हैं और
ماں باپ نے مہنگی مہنگی سائیکلز لے کے دی ہوئی ہیں, مہنگے مہنگے ٹوائز لے کے دیے ہوئے ہیں, باہر جا کے کھیلو, لیکن ان کو مجبوراً جانا پڑتا ہے, حالانکہ ہم وی ور کریونگ. اصل میں بات یہ کہ ان ٹوڈیز ایج اینڈ ایرا فوکس از مور امپورٹنٹ دین انٹیلیجنس. یاد رکھیں, مطلب وی نیڈ ٹو کریٹ ٹائٹ ببلز آف ٹوٹل فوکس ڈیورنگ آر ورک. یہ جو پنگ 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 ہے نا اس کی نوٹیفیکیشنز, کبھی فیس بک کھول کے کبھی واٹس ایپ آ گیا سارا, سب سے پہلی جو برو ٹپ ہے دا پرو ٹپ وہ یہ ہے کہ اپنی نوٹیفیکیشن ساری آف کر دیں. ایزی پروسیس ہے, گو ٹو نوٹیفیکیشن سیٹنگس, ساری آف کر دیں ایکسیپٹ میسیجز جو آپ کے ایس ایم ایس ہے اس کی آن رکھیں. واللہ جب سے میں نے آف کیا ہے نا, I choose when to pick up my phone, when to check notifications and when not to. So the addiction to distraction is the death of creative production. ایک شیخ کو میں نے سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ when you wake up in the morning, the first thing you do is that you pick up your phone and check notifications. Then you have a serious problem with your routine. اور یہ بہت unproductive ہے. اس میں تو ایک رول بھی ہے نا, 90-91 rule. 90-91 rule. اس سے آپ نے کرنا یہ ہے کہ for the next 90 days you have to spend the first 90 minutes on one of the most productive thing in your life. I repeat, for the next 90 days, the first 90 minutes of your day, مطلب یعنی تہجد پہ اٹھیں یا فجر پہ اٹھیں, اس کے 90 minutes یعنی it's 1 hour 30 minutes, spend it on the most productive thing on your life, in your life, which will change your game forever. Either it's Quran, either it's exercise, either it's your business, job, جو بھی ہے ڈیفینیٹلی وہ اپنے مین فرائض کے بعد آپ نے اس پہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا دیکھیں سبحان اللہ, آپ وہ فجر پڑھ کے تہجد پڑھ کے فجر پڑھ کے وہ 90 منٹس تو کیا, وہ تو اشراق کے بعد تک اور ظہر سے پہلے تک اذکار میں رہتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا فطور ہے, یعنی یہ میرا ناشتہ ہے. تو اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں نا, اگر تو ہم لوگ اٹھتے ہی نوٹیفیکیشن چیک کر رہے ہیں, یا ہم نیوز پیپر پڑھنا شروع کر دی ہے, یا ہم نے کیٹ ڈانسنگ ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی ہیں یوٹیوب پہ, اینڈ وی آر ڈسٹریکٹیڈ, اینڈ دیٹ از دا موسٹ پروڈکٹیو ٹائم آف یور ڈے. سب سے بڑا ایشو ہمارے لیے بورڈم ہے. ہم بہت جلدی بور ہوتے ہیں. ہم نا وی آر کانسٹنٹلی ایڈکٹیڈ ٹو امیوزمنٹ, اور آئی تھنک دا بگیسٹ ریزنز وائی وی وانٹ ٹو کانسٹنٹلی چینج, اور موویز اور گیمس میں جو کانسٹنٹ چینج ہے نا, فاسٹ گیمس, یعنی امیجز کو بہت تیزی سے آپ چینج کریں. آپ دیکھیں کہ ایون موویز وغیرہ میں, ویسے تو موویز کی مثال کیا دینی ہے, موویز اور یہ ڈراماز, دے آلویز پریفر شارٹ کلپس اور ہائی لائٹس, یا پھر وہ جو شارٹ سمری اسٹوریز موویز ہیں. ایگزیکٹلی. Why do they do that? Because that gives them the constant change. Even wo, yani they don't want to stick to one thing even for some period of time. Whereas ہماری جو نیچرل لائف اسٹائل ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو لیو دا مومنٹس. آپ دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں, ہم لوگ اپنی مثالیں دے رہے تھے جب ہم کھیلا کرتے تھے, وی یوز ٹو انجوائے, یعنی ہمارے لیے ایک موسم کی خوبصورتی جو ہے نا, دیٹ وڈ میڈ آور ڈے, ان فیکٹ ہماری خوشی, ہمارا موڈ چینج ہوتا تھا, یار ہم یہ دیکھ رہے ہیں چیزیں. ایک بچہ جو ہے شاید آج کل کا جو 21st سینچری کا, وہ شاید دیکھے گا لیکن وہ 2 منٹ سے زیادہ اس کو شاید ریٹین نہیں کر سکے گا. ناؤ ہی نیڈس چینج, اس کو چینج چاہیے, تبدیلی چاہیے کوئی. بالکل. اور دیٹس دا اونلی تھنگ, وہ گیمز, یہ موویز اور یہ چیزیں آپ کو پرووائڈ کریں. کانسٹنٹ نوٹیفیکیشنز. اچھا آپ دیکھیں کہ ایک ہی وقت میں موبائل بھی آن کیا ہوا ہے, لیپ ٹاپ بھی آن کیا ہوا ہے, آئی پیڈ بھی آن کیا, نمبر آف تھنگس آپ نے ایک وقت میں کھولی ہوئی ہے. آپ کی اٹینشن ڈیفیسٹ سنڈروم, بالکل ڈیزیز, یعنی آپ سوچیں کہ تفکر جو ہے, غور و فکر کرنا اور آبزرویشن کو عبادت, یعنی تفکر, افلا یتدبر, اس کو اللہ نے کہ باہر نکلو اور دیکھو آسمان و زمین میں, افلا یتفکرون. جیسے میں اس کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ آسمان زمین دیکھو اور پھر نوئنگ یور سیلف. ایگزیکٹلی. مطلب آسک یور سیلف دا کوشچن کہ میں ایسا کیوں ہوں جیسا ہوں, اور میں ایسا کیوں بنا جیسا بنا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا چیز ہے کہ میں اصل میں جو بورڈم کا بھوت ہے نا, ہمارا بورڈم ایک بہت بڑا بھوت ہے, اٹس اے مانسٹر ان آور لائف, اور ہم نے کبھی سولیٹیوڈ کے تجربے کو محسوس ہی نہیں کیا. وہ جو اور جو بات بڑی پیاری کی شخص نے کہ کریکٹر جو ہے نا وہ سولیٹیوڈ کے تجربے کا نام ہے, اور سولیٹیوڈ کی خوبصورتی کا نام ہے, اور بیہیویئر جو ہے وہ پبلک ایٹیٹیوڈ کی خوبصورتی کا نام ہے. سو جب کریکٹر بنتا ہی انسان کا سولیٹیوڈ میں ہے, اور ہم اس کو جو بیسک جو اپنے کہا نا آبزرویشن نہیں ہے, جاننا نہیں, اپنے آپ کو نہ جاننا, اٹ از بیکاز آف لیک آف نوئنگ آر سیلوز. وین وی ڈونٹ نو اباؤٹ آر سیلوز, ہم اپنے اندر جھانکتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا سولیٹیوڈ از اے پلیس ویئر جینیسز لیو.
اللہ کے نبی نے کی غار حرا میں ٹائم گزارا. آپ نے دیکھیں انبیاء نے اکثر ٹائم اکیلے گزارا, ان کو ٹائم اللہ تعالیٰ نے ایسے سیلف ریفلیکشن کا ٹائم آپ کو جو ہے, یو نیڈ ٹائم فار دیٹ. ایک ہے گے, ایک ہے لیسبینزم, ایک ہے اللہ معاف کرے ٹورڈز اون سسٹرز. میں آپ کو کیا بتاؤں کتنے کتنے کیسز آتے ہیں. ایون کل میرے پاس ایک کیس آیا تھا جس میں گائے, ینگ گائے 13 ایئر تقریباً, ہی واز اپروچنگ ہز اون سسٹرز. Subhanallah. You know, these people are driving people through porn industry towards these kind of things, you know. اور یہ جو فلتھ دیکھ دیکھ کے نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہماری جو فطرت ہے نا وہ کرپٹ ہوتی جاتی ہے. فطرت کے اوپر ایک ببل آتا جاتا ہے, ڈسٹ آتی جاتی ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک گناہ کرنے سے کالا نقطہ لگ جاتا ہے, حتیٰ کہ انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر ہی کیناٹ فیتھم دس فیکٹ. اور پھر دیکھیں نا سورہ لوط, اس میں کیا آتا ہے, لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری بیٹیاں ہیں, اس قوم کی بیٹیوں سے تم نکاح کرو. اور جب انہوں نے اپنے گھر میں فرشتوں کو, یعنی جو گیسٹ تھے, ان کو پناہ دی, تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی تم میرے گیسٹس کو تو نہ اپروچ کرو نا. تو وہ اپنے نشے میں اتنے دھت تھے, کہتے ہیں کہ تم کیوں اپنے گھر میں گیسٹ لے کے آ رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ they were deep into this. اب دیکھیں نا, یہی اسی سین میں نا اب دیکھیں کہتے کیا ہیں, یہی جو لوگ یہ جو کرتے تھے, یعنی ہوموسیکشولز تھے, کہتے ہیں اولم ننہک عن العالمین, اے لوط ہم نے تمہیں سمجھانے تھے کہ تم نے پوری دنیا والوں کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہوا ہے. یار میں سوچتا ہوں یار برو کہ جیسے ابھی آپ نے کہا نا, ہمارا اسلام بڑا کلیئر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں ایسا راستہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی جو ہے نا دن کی طرح روشن ہیں. ترکتکم علی البیضاء لیلھا یعنی کنہارھا. سبحان اللہ, اتنی کلیئرٹی ہے. اب آپ مجھے بتائیں قرآن مجید کتنی کمپریہنسو بک ہے, ایک ایک لفظ جو ہے نا, یعنی آپ دیکھ لیں پرائس لیس. اب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ ایک چیز کہہ دے نا, ہمارے لیے گائیڈنس کے لیے, سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, بار بار لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا ہوا ہے. کس لیے بتایا ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. اور یعنی فرمایا کیا ہوا ہے, فرماتے ہیں کہ جعلنا عالیہا سافلہا, دے وہ ہوموسیکشولز. اب دیکھیں واللہ یعنی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس سوسائٹی کو درہم بھرم کر دیا, اس کی اونچائی کو عالیہ سافلہا, عذابوں میں سے سخت سے عذاب, الٹا جو ہے ہم نے اس کو پٹک دیا. اللہ اکبر. سب سے بدترین جو عذاب کسی قوم کو دیا گیا وہ قوم لوط کو دیا گیا. ٹھیک ہے. اور وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ممدود, یعنی طے بتیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ پتھروں کی بارش. اور آگے سبحان اللہ, اگر یہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کافی نہیں تھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ, ایک ایک پتھر جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ اس بندے کا نام انگریوڈ تک, یار یہ پتھر جو ہے نا جتنے بھی کوانٹٹی اس کو لگنے ہیں. اللہ اکبر. اور اچھا آن ٹاپ آف دیٹ, اب دیکھیں, اب یہ تو بات ان کی ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے نا, وَلَيْسَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. اب اللہ تعالیٰ ہماری طرف فوکس ہیں. آج کی جو بھی یوتھ ہے, جو بھی آج کے لوگ ہیں, کہتے ہیں کہ وہ جو ہو چکا ہوا ہے یہ ظالموں کے لیے کچھ بھی دور نہیں ہے. یہ جو ہو چکا ہے نا یہ آج بھی ہو سکتا ہے. تو یار اللہ تعالیٰ نے ہم دیکھیں ابھی ہم لوگ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار ہوموسیکشول غلط ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا سٹانس بڑا کلیئر ہے یار کہ یعنی یہ غلط ہے تو غلط ہے, یو ہیو ٹو اسٹینڈ آن اٹ. دنیا کے جو پریزیڈنٹس, پرائم منسٹرز, یار دے آر سو اپولوجیٹک. آپ رشیا کے پوٹن کو دیکھ لیں, آپ جو بائیڈن کو دیکھ لیں, آپ سب کو دیکھ لیں یار, دے آر سو اپولوجیٹک ریگارڈنگ ہوموسیکشولیٹی. اپولوجیٹک دور کی بات ہونا, ایک ادھر کہ یار نہیں جائز نہیں ہے بندہ, وہ کہتے ہیں کہ دے آر سپورٹنگ دس بیکاز آئی بلیو کہ دس از بینگ ڈریون فرام دا سیٹنک کمیونٹی. ایگزیکٹلی. وہ جو سیٹن ورشپرز ہیں نا, اٹ از بینگ ڈریون فرام دیٹ ایلومناٹی, وہ جو سارا سرکل ہے, کیونکہ وہ ہی ان لوگوں کو اور ہائر آفیشلس کو انفلوئنس کرتے ہیں. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی کم میجورٹی میں ہونے والے لوگ, ایک نوشن جو اتنا کم ہو, وہ آہستہ آہستہ پھیلتا پوری دنیا میں نارملائز کرنے کی میڈیا سے بھی کوشش ہو رہی ہے اور ہر اینگل سے کوشش ہو رہی ہے. بیسیکلی آپ دیکھیں نا, یہ پوڈ کاسٹ دیکھ لیں جو لڑکے آج کل کے ٹام ڈک اینڈ ہیری کر رہے ہیں, ڈریگ کوئنز کو بلا رہے ہیں اپنے شو میں, اور وہ جو ہے نا آئے بائے شاید دنیا جہان کی بڑھ کے مار رہے ہیں, ہیونگ سوڈو سائنس بتا رہے ہیں اور فضول کی فلاسفیز بتا رہے ہیں جو ان کے ذہن نے سمجھی ہیں. کیونکہ تو ہاں لوگوں کا نا کرائٹیریا آج کل بن چکا ہے کہ whoever speaks good English, you know, fluently with confidence, ٹھیک ہے, اور سینہ کھول کے, تو وہ جو بات کر رہے ہیں نا وہ بھی کریڈیبل بات ہوگی. ہمارے جو بات کی کریڈیبلٹی کا جو معیار ہے نا, جس سے ہم جج کرتے ہیں, پرکھتے ہیں, وہ اصل میں بدل چکا ہے. لوگوں کو دین خود پتہ نہیں ہے, اور لوگ کسی کو بھی اچھا
بولتا دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اف صحیح یو بات کنونسنگ آرگومنٹ آپ دے دیں جو مرضی کر کے طریقہ ٹھیک ہو اسٹائلش طریقے سے کر دیں, اگر ٹیڈ ٹاک پہ آ کے بول دیں یا کہ جو مرضی بول دیں. سو واٹ پیپل آر ڈوئنگ بیسکلی تھروئنگ دین آؤٹ آف دا ایکویژن. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین کا کوئی ذکر تذکرہ نہیں ہے, جس نے سبحان اللہ پوری دنیا بنائی ہے, لوگوں کو بنایا ہے, جینڈر پیدا کیے ہیں, ٹھیک ہے, سائنس کو بنایا ہے, ٹائم کو پیدا کیا, ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اینڈ اس ذات سے پیدا کون جان سکتا ہے, اس ذات کو اور اس کی ساری ٹیچنگ کو آپ نے باہر نکال دیا. اینڈ ناؤ آپ انٹلیکچوئل جمناسٹکس کر رہے ہیں اینڈ پیپل آر بینگ میسمرائزڈ. اور اچھا پیپل سنو جسٹ ٹو گین ایکسیپٹینس بائی دا میسز, ڈونٹ جج, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, کرتے رہو جو کرنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں سبحان اللہ, ہومو سیکسول دور کی بات نا, جو مرد خواتین کی اپیرنس اختیار کرتا ہے اور جو خاتون مردوں کی اپیرنس اختیار کرتی ہے, اللہ کے نبی فرمایا لعن اللہ المخنثین من الرجال, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان مردوں پہ جو خواتین کی اپیرنس اختیار کرتے ہیں, والمترجلات من النساء, اور جو خواتین مردوں کے آؤٹ فٹ میں آتی ہیں یا جو ان کی اپیرنس اختیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان پہ لعنت ہے. کس کی؟ اللہ اکبر, اللہ کی لعنت ہے. اور ہم کہتے ہیں yes you're doing a great job, I love the way you talk and I love the way you do comedy and you know it's just freedom of expression and you do. جس پہ اللہ رب العالمین لعنت کر رہے ہیں اور جس کا کلمہ آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس پہ اللہ لعنت کر آپ سے پریز کریں کہ تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو. سبحان اللہ, what kind of Muslims are we? جو شادی کر کے رہیں گے ان کا ڈیفینیٹلی لانگر اسپین کھٹے رہے گا, بیکاز نہ جب آپ شادی کر لیتے ہیں نا سائیکولوجیکلی آپ کی بڑی کمٹمنٹ ہے. ہاں, اور وہ جب کمٹمنٹ آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کمٹمنٹ کر جاتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے ٹو فلفل دیٹ کمٹمنٹ, ٹو میک دیٹ ورک, ٹو میک دیٹ ورک. اگر آپ کے پاس ہر وقت ایک اسکیپ روٹ اویلیبل ہے نا کہ آپ گرل فرینڈ کوئی ہے ہی نہیں, یہاں سے پیک اپ کیا سامان اٹھائے نکل گئے تو بس ختم, تو وہ چھوٹی سی بات پہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ ایون باہر بھی یہ اسٹڈیز آئی ہوئی ہیں کہ دیر سائیکالوجسٹ جو کہ اس کو انکریج کرتے ہیں کہ یار اگر آپ نے واقعی پسند آ گئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی ہو نا تو بھائی شادی کر لو, ڈونٹ ڈیلے اٹ. خیر وہاں کے تو لاز بھی عجیب ہے, ڈیورس کی وجہ سے بھی لوگ بھاگتے ہیں. کہ ایک بتا تھا کہ ان کی جو نیبر تھیں وہ نان مسلمس تھیں, تو شی ہیڈ اے بوائے فرینڈ, آپس میں رہتے تھے, بڑے ہے ایک طرح سے بڑا لائف اسٹائل تھا. ایز سون ایز شی گاٹ پریگننٹ اینڈ شی ہیڈ اے بیبی گرل, دا گائے لیفٹ ہر فار انادر وومن, اور پھر شی اینڈڈ اپ سیئنگ کہ آل مین آر لائک دیٹ, وائی ڈڈ یو چوز اے مین لائک دیٹ, جس میں جو ہے نا جو اپنی لسٹ کو فالو کرتا ہے اور جو اپنی بس صرف آپ کے لیے, وائی ڈڈنٹ یو چوز اے مین وتھ کمٹمنٹ جو آپ سے نکاح کرے یا جائیں جو کمٹمنٹ ویڈ لاک جس کو کہتے ہیں ویڈ لاک میں آئے اور جس میں آپ لوگوں کی کمٹمنٹ ہو. اگر آپ اس طرح سے یو نو واک ان اور واک آؤٹ والا سسٹم رکھیں گے اپنے لائف میں تو پھر تب مین جو کرکس ہے نا ہماری ساری باتوں کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات میں ہماری بقا ہے, ہماری زندگیوں کا سکون اور چین ہے, اور اچھا لائف اسٹائل گزرے گا, خوشیاں بھی ملیں گی, دل کا سکون بھی ملے گا, آپ پریشانیوں سے بچیں گے. سمپل اللہ کے نبی کی لائف میں چلنا شروع کر دیں, سر سٹ کے نا اللہ کے نبی کی سنت فالو کریں بس, بالکل کوئی زیادہ جو ہے نا اپنے کنفیوژن شکار نہ ہو. لیکن اگر خود سے آپ اگر خوشی چاہیں گے نا اللہ کے دین کو چھوڑ کے, پھر آپ کو وہاں سے چپیڑے پڑیں گے نا کہ آپ بھی سوچ اور جسٹیفائی آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے, آپ کو ہمیشہ وہ جمناسٹکس کرنی پڑیں گی, لوگوں کی باتیں سنیں گے, یو نو عجیب پھر نا پھر جمپ کرتے رہیں گے, کبھی اس میں خوشی ڈھونڈی, کبھی اس میں خوشی ڈھونڈی. وہی بات ہے نا ایل جی بی ٹی کیو سے پھر آگے بھی وہ آگے الفابیٹس چلتے رہیں گے. تھوڑا سا تھوڑی سی بندہ اپنے اندر بس ہمبلنس لیا ہے کہ یار میری عقل کو اگر کوئی چیز نہیں بھی سمجھ آتی اور اگر دین اسلام میں وہ چیز ہے تو بس سمجھنا ہوتا نا. وَيَتَكَلَّمُونَ الرُّوَيْبِدَةَ, لوگ ایلیکوینٹلی بولیں گے. اور آپ صاحب نے کہا یا رسول اللہ وما رویبدہ, رویبدہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا رجل طافی فی امر الناس, رجل طافی فی امر الناس, foolish people talking about the affairs of people, advocating their affairs. کہ سر جی آپ کو بات سمجھنی ہے, ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ایولیوشن how does it work and how it is natural homosexuality, اور سارا کرتے کرتے نا آپ کو گمراہ کر دیں گے. دین کیا کہتا ہے, اسلام کیا کہتا ہے, آدم اور حوا کا کانسیپٹ کیا تھا, اور یہ کیا تھا, وہ کیا تھا, یہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں, رجل طافیہ, اللہ foolish people. بالکل ایسے. جب انسان اسلام کو قرآن و سنت کو چھوڑ کے نا ایک اس کا جو مائنڈ سیٹ ہوگا نا وہ سلیوری والا مائنڈ سیٹ ہوگا, اور وہ ہر چیز گورے سے لے گا, جو گورا کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, قرآن و سنت جو ہے نا دکیا نوز. حالانکہ اسلام از ٹائم لیس, اٹس یونیورسل, اٹس لمٹ لیس, یہ قیامت کے دن تک کے لیے ہے. لیکن بات ہے کہ ہم نے اور ہی نہیں کیا نا, پھر کھاؤ چپیڑ, اور آنے والا دور اس سے مزید بدتر ہے. آپ کی اولاد جو ہے نا کہے گی کہ میں انسان, آئی ایم اے برڈ, ڈیل ود اٹ.
صحیح بات ہے. I mean animal, I feel like a cat. دیکھیں ہمیں تو کلیئرلی انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں. کلیئرلی انسٹرکشنز یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو ہم کہتے ہیں نا کہ یار مسلمان ہیں تو آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, ناؤ وی ہیو ٹو, کہتے ہیں نا ابھی کان کھڑے کر لینے چاہیے. کیا فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, یعنی اللہ اور رسول سے آگے جانے کی کوئی اتنی زیادہ جلدی نہ مت مچاؤ. اگر تم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو نا تو تم اپنے آپ کو نا باؤنڈریز میں رکھو. واتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اگر نہیں کرو گے ان اللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ تو پھر خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. شیخ پتہ ہے ہم جب اللہ کے نبی کے روزے پہ جاتے ہیں جو ان کی قبر مبارک ہے, سلام پیش کرتے ہیں اور ہر بندہ روتا ہے, آنسو بہاتے ہیں اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہیں, یعنی سامنے ہمارا سلام پہنچتا ہے ان کی طرف, فرشتے پہنچاتے ہیں ان میں. اوپر جو آیت لکھی ہے نا وہ پڑھنے والی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یعنی اپنی آواز کو نا اللہ کے نبی کی آواز سے اوپر نہ کرنا کبھی, یعنی ڈونٹ پریفر یور اوپینین ان فرنٹ آف دا اوپینین آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے کہہ دیا تم شادی جلدی کرو, اولاد پیدا کرو, یعنی برتھ کنٹرول کو آپ نے منع فرمایا ایکسیپٹ 2-3 کیسز میں کہ جب 2 سال کا اس کا فیڈنگ پیریڈ ہو, عورت رو سکتی ہے, مرد رو سکتا ہے, اور اگر کوئی ہیلتھ کا کنسرن ہو کہ وہ اس کی ہیلتھ کو ڈیمیج کرے یا اس کی لائف یعنی اس کو موت کے قریب لے جائے. اس کے علاوہ ہیو بیبیز. اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہو, کیا ظن ہے آپ کا؟ کیونکہ اللہ ویسا ہے نا جیسا انسان کا ظن ہے. ایک بندہ کہ اللہ سنبھال لے گا, اللہ سنبھال لے گا, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کر لے گا, اللہ نے کرانا ہے, اللہ نے کرانا ہے, اسباب وہ پورے اختیار کرے. لیکن ساتھ میں یہ الفاظ کہنا یہ اللہ کو اتنے پسند ہیں, اتنے پسند ہیں کہ امیجن نہیں ہم کر سکتے ان کا امپیکٹ کیا ہے. جو اللہ پہ جتنا ریلائی کرتا ہے اللہ اسے کافی. یہ ایک وہ مووی تھی نا کون سی 3 Idiots, اس میں کہتے ہیں آل از ویل, آل از ویل یاد ہے؟ نہیں مجھے یاد ہے, یاد جھوٹ بول رہے ہو یار, یہ بڑی نوٹی ہو تم یار. ہم نے نہیں دیکھی تو جاہلیت کی فلم ہے جی. تو اس میں نا بجائے کہ ہمارا پیپر ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں آل از ویل, آل از ویل, ٹھیک سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن بجائے کہ آل از ویل کہیں تو یہ اپنے آپ کو عادت ڈال لیں سب کانشیسلی کہ اللہ سنبھال لے گا. بس یہ نا ایک ایکسپیرینس ہے, جب کوئی بندہ اس پورے ایکسپیرینس کو ایکسپیرینس کرتا ہے نا تو پریکٹس ہوتی ہے انسان کو اس چیز کی. اس میں اتنا مزہ آتا ہے نا اور آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے بیسیکلی اپنی زندگی میں. تو یہ آپ نا ہر ایکسپیرینس کے بعد مزید اس کانسیپٹ میں اسے کدے پاورفل ہوتے رہتے ہو. شیخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا آپ, کتنا زیادہ انگرینڈ تھا ان کا اللہ پہ توکل. ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا. اللہ کے نبی کسی غزوہ پہ جا رہے تھے, صحابہ ان کے ساتھ تھے, رات کو بلکہ دوپہر کا ٹائم تھا, کیلولے کا, انہوں نے آرام کیا. اور صحابہ ہمیشہ نا اللہ کے نبی کے لیے سائے والی جگہ چھوڑتے تھے جہاں درخت ہوتا تھا, تو اللہ کے نبی کے لیے چھوڑ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے اپنی تلوار کو لٹکایا اور وہ سو گئے. ایک ایجنٹ کفار میں سے وہ کریپ ان کرتا کرتا آ گیا اور اللہ کے نبی کے اوپر پہنچ گیا, تلوار کو اٹھایا اور ایسے تلوار گردن پہ رکھی. اور اس ٹائم تلواریں نا دے ور ویری شارپ, آپ ہلکا سے موو کرو آپ کی جگر اٹس کٹ. کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مجھے کون بچائے گا. اللہ کے نبی امیجن کریں آنکھ ان کی کھلی اور وہ اٹھے ہیں اور سامنے یہ جو بندہ ہے یہ کوئی پرینک کرنے نہیں آیا ہوا, یہ اپنی جان پہ کھیل کے نعوذ باللہ قتل کرنے آیا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے سے منہ سے کیا نکلا اللہ, اور وہیں پہ نا اس کا ہاتھ پیرالائز ہوا, کانپنا شروع ہو گیا, اس کی تلوار گر گئی. اور اللہ کی نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو نے کہا کہ آپ سے خیر کی امید ہے. وہ کہتا آپ سے خیر کی امید. یار دیکھو دشمنوں کو ویسے پتہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, پھر بھی ہے نا روب تھا نا. اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے روب دیا اللہ نے, اور وہ روب اسی وجہ سے تھا, توکل کی وجہ سے تھا نا. ویسے انبیاء کی ساری زندگیاں جو ہے نا بھری پڑی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں, وہ جب اپنی قوم کو لے کے گئے سمندر کے اس پہ, تو قوم نے یہی کہا کہ یہ کیا بھائی, یہ تمہارا وعدہ کہاں گیا. تو انبیاء کی تو ساری زندگی بھری پڑی ہے. ایون دیکھیں بنی اسرائیل کہہ رہی ہے کہ موسیٰ ہاں جی اب کیا سین ہے بھائی, کدھر لے آئے ہو کیا چکوڑنے. تو موسیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ وہ دیکھیں نا, دیکھیں ہم گھر سے جب بھی نکلتے ہیں ہمیں اللہ کی نے ایک دعا سکھائی, اور کیا دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتے گھر سے نکلتے وقت
اس کا قرین یعنی اس کا شیطان اس سے کہتا ہے کہ میں کیسے اس بندے کو گمراہ کروں، فقط ہدی یا وقی یا وقوفی یا جس کو ہدایت مل گئی، جس کو عافیت مل گئی اور جس کو جو گائیڈ اللہ کی طرف سے، میں اس کو کیسے گمراہ کروں گا. اور وہ کچھ علماء اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ اس کا جو قرین نا وہ بھی اس سے دور ہو جاتا ہے کہ ناؤ آئی کی ناٹ ڈسٹرائے دس پرسن، اس کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے غیور تھے نا اس معاملے میں، ان کی کیمل سے یا گھوڑے سے چھڑی گرتی تھی نا، وہ صحابہ کو کہیں گے کہ مجھے اٹھا دو، خود اترتے اور خود اٹھاتے تھے. اچھا یہ ایک کتاب بھی ہے اس پہ، اس کتاب کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اس کی تھیم یہ ہے کہ ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے نا، سائیکالوجسٹ نے لکھی ہے، ایک فیمیل سائیکالوجسٹ، تو وہ ایٹریبیوٹ ہیومن کا جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں اور جو ڈیفائن کرتا ہے اس کے سکسیس کو، وہ ول پاور، سیلف کنٹرول اینڈ ول پاور. آپ دیکھیں ول پاور کا کتنا گہرا تعلق توکل سے، کہ بندہ جس بھی دلدل میں ہے نا، نہیں اللہ مجھے بچا لے گا، نہیں اللہ سونا جو ہے ٹھیک کر دے گا، یہ ہو جائے گا، وہ اللہ، ہر چیز اللہ پہ. دس انکریزز یور ول پاور، کہ مجھے کوئی نہیں لا سکتا. دنیا اسے کہی جائے تو فیل ہے، تو ختم ہو گیا ہے، تیرے بچے بھوکے مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، تو جاب کہاں سے کرے گا، کرونا آ گیا، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، نہیں اللہ بچا لے گا، اللہ نکال لے گا مجھے یہاں سے. یہ ہے وہ چیز ول پاور، اور گورے اس سے محروم ہیں انفارچونیٹلی. ان میں جو ول پاور والے لوگ ہیں وہ نیچرلی وہ ہیں، لیکن ان کی عوام الناس میں کتنی لیس ول پاور ہے کرونا میں پتہ لگا. سب سے زیادہ ڈپریشن یو کے میں، لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ ڈپریشن یو کے میں، اٹلی میں، یورپ میں، اور سب سے ڈومیسٹک وائلنس بھی یو کے میں بڑھا، یورپ میں. وجہ فرسٹریشن کہ نہیں میری جاب چلی جائے گی، وہ شیطان حاوی ہو گیا آگے سے کہ تم تو برباد ہو گئے. لاک ڈاؤن میں جاب جا رہی ہیں، ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا رول ہے توکل کا ہماری لائف میں، اور کتنے محروم ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں اللہ نہیں. یار سبحان اللہ، کوئی برے سے برا مسلمان بھی ہو نا، اعمال کے اعتبار سے پریکٹسنگ نہیں ہے، دین کا علم بھی نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے، تو اس کی لائف میں جب کوئی مسائل وغیرہ آتے ہیں نا، تو وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ جو ہے نا بچا گیا. مطلب ہر مسلمان کی نا ہمارے معاشرے میں بیک پہ ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور ہوتی ہے، اور یہ اس کو نا ایک اینڈ پہ جا کے بچا کے رکھتی ہے. بٹ دس از ناٹ ٹرو فار دوز سوسائٹیز جن کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے میڈیا از ڈسٹرائنگ آور توکل؟ ایگزیکٹلی، موویز اینڈ دیز سانگز. بالکل بالکل. میڈیا اگر آپ بالی ووڈ سانگس کے لیرکس چیک کریں، آپ کو یہ نہ سمجھیں ہم سنتے ایک تو جہالت کرتے ہیں نا، آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے. ایک دیکھیں، ایک تو دور جہالت کی کچھ چیزیں یاد ہیں. دوسرا دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی گانا اگر میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں تو وہ سنا ہوا ہے. نہیں بالکل ظاہر ہے کہ ہمارا ریسرچ ہماری And I believe Ali bhai, this is what makes all of us very different, because we come from the same people. مطلب we were not like this. Exactly. شیخ علی کو تو بڑے لیرکس یاد ہیں، وہ پتہ نہیں میری میموری بڑی اچھی سر کے بولے کوئی آپ کا جو ہے نا میموری آپ بڑی ڈیلیٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ ڈیلیٹ کرنا نہیں چاہتے. استغفر اللہ. بہرحال میں بتانا چاہ رہا تھا کہ نہیں، آپ اگر لیرکس دیکھیں دے آر ڈسٹرائنگ توکل. بالکل وہ خدا بنایا ہوا ہے، معشوقہ کو خدا بنایا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے میری زندگی ہے. اور وہ جو ناکام عاشق ہوتے ہیں ان کو بجائے کہ ادھر سے نکالنے کے، ان کے لیے بھی وہ سانگز بنے ہوئے کہ نہیں اب میں اسی کے پیچھے پڑوں گا، یہی میرا خدا ہے، اسی کی طرح میں لک فارورڈ کروں گا. چلو اگر میں تڑپ رہا ہوں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. یعنی لیرکس کا کریکٹ ہے نا. ہمارے باپ دادا کے زمانے کا نا کہ تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مانا کہ محفل جواں ہے، ہنسی ہے. یہ فتویٰ لگے گا نہیں تو بیسکلی سے کیا دی جائے کہ تو اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسی یعنی کہ تو مجھ سے اگر چلے گی نا، تجھ میں رب دکھتا ہے. ہاں اللہ معاف کرے. اس سے کلیئر کٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ رب جو ہے وہ پالنے والا ہوتا ہے. ذرا آپ دیکھیں کہ پالنے والا اللہ تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ ایک معشوقہ کو دیا جا رہا ہے. عجیب بات ہے. اچھا صحابہ کو اگر آپ دیکھیں نا کہ ود ان اسپین آف فیو ایئرس ایک ایسے بیرن لینڈ میں، عرب میں، جہاں پہ لوگ ڈالتے نہیں تھے ہاتھ کے، ان کو کیا غریبوں فقیروں کو پکڑنا، ٹھیک ہے نا ایسی. اور وہ آپس میں ان کی نسلوں میں جنگیں چل رہی تھیں، اوس و خزرج میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں، قتل و غارت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. نہ کوئی گولڈ سلور تھا وہاں پہ، نہ کچھ تھا. how did these people rose and rise and they conquered Spain. مطلب ورلڈ نے ان کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ یار یہ بھی کبھی اٹھ سکتے ہیں. اسپین سے لے کے گرناڈا سے لے کے نیو دہلی تک ان کی اسٹیبلش ہوگی سلطنت. کیوں؟ کیونکہ ان میں کیا تھا، ان کا توکل تھا بتوں پہ بہت سارے. اینڈ وین دا وحی کیم اینڈ اٹ ڈسٹرائڈ آل آف دا بتس
فزیکلی نہیں, میٹافورکلی ان دیئر ہارٹس, ان پہ ختم کر دیا جس کو وہ سالوں سے پکار رہے تھے اور انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا تھا. اینڈ اس کنیکشن کو بلڈ کیا رب العالمین سے جو کہ آسمان و زمین کا مالک ہے. تو صحابہ کی لائف پڑھنا بہت ضروری. میں نے خالد بن ولید شروع میں مینشن کیے, ہی سیڈ آن ہز ڈیتھ بیڈ کہ سارے کوورڈس کو میسج دے دو, ڈرپوک لوگوں کو میرا, کہ اگر میدان جنگ میں موت ہوتی تو سب سے پہلے میں مرتا, کیونکہ سب سے آگے یہ ہوتے تھے. صحابہ کی گواہیاں ہیں کہ سب سے پہلے رینکس کو چیرتے ہوئے آگے جاتے تھے. کوئی ایک جسم کا وہ نہیں تھا اعضاء جہاں پر یہ تلوار کے نشان, لیکن کہتے ہیں لک آئی ایم ڈائنگ لائک اے کیمل آن مائی بیڈ. تو اب انہوں نے دیکھیں جنگوں میں تلواریں یہاں سے گزرتی ہوئی دیکھی ہوں گی اور کہاں سے ایرو مس ہوئے ہوں گے ان کے, لیکن بات یہ کہ اللہ پہ توکل ایسا تھا کہ اٹ نیور اسٹاپڈ ہم. So tawakkul also has to do with the taqdeer, Yes. predestination, you know. Yes. تو جتنا آپ کو اپنی predestination کا اس کے بارے میں پتہ ہو, نالج ہو, اتنی میرے خیال سے آپ کو ہیلپ ہوتی ہے اللہ پہ توکل کرنے کے بعد. اور ایک دیکھنا بڑی بنیادی سی بات ہے کہ ہیومن بینگ کی لائف میں ڈیسیجن میکنگ ایک بہت بڑا پارٹ پلے کرتا ہے. شادی کرتے ہوئے ڈیسیجن, اپنی بیٹی دیتے ہوئے ڈیسیجن, جاب کرتے ہوئے, جاب چھوڑتے ہوئے, جاب چینج کرتے ہوئے, یعنی ہر فیز آف لائف میں ڈیسیجن میکنگ انوالوڈ, چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن. پھر رسک ٹیکنگ بھی بہت انوالوڈ ہے. ایک بندے نے سود سے جان چھڑانی ہے, بینک کی نوکری چھوڑنی ہے, وہ کہتا ہے جی کہ یہ میں نے فتویٰ لیا ہے. ہمارے پاس بہت کیسز آتے ہیں. اب اس کے ذہن میں شیطان پہلا اس کا کیا ڈالے گا کہ نہیں تو کہاں سے کرے گا, تو بہت بڑی پوسٹ پہ ہے. دس از ویئر دا رول آف توکل کمز. یہاں اللہ ٹیسٹ کرے گا کہ اب یہ چھوڑ رہا ہے تو کیا اس سے میرے نبی کی اس حدیث کا نہیں پتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس کو ریٹرن میں اس سے بہتر دیتا ہے اور اس کے دل میں گناہ بھر دیتا ہے. یہاں توکل پھر چیک ہوگا. یار اس کی تو لائیو ایگزامپلس ہے. جیسے پہلے آپ شروع میں بھی کہہ رہے تھے, میں بھی ایک فیملی کو جانتا ہوں, وہ بھائی نا کینیڈا میں سیٹل تھے, مطلب ود فیملی ہی وہ سیٹلڈ, اور وہ کسی بینک میں جاب کرتے تھے. ہی وازنٹ پریکٹسنگ, دین کا اتنا پتہ نہیں تھا. سم ہاؤ آئی گاٹ ٹو نو کہ یار یہ جو بینک کی جاب وغیرہ ہوتی ہے, یو نو اٹ ہیز ٹو ڈو ود سود وغیرہ, تو یہ جو رزق میں کما رہا ہوں یہ حلال نہیں ہے. صحیح. تو ہی ٹک دس بگ ڈیسیجن. یہ نہیں سوچا کہ واپس آ کے کیا کرنا ہے, وہ فیملی سمیت واپس یہاں پہ آئے, ٹھیک ہے, اور شروع کے چند دن انہوں نے گزارے, سوچا, اسباب وغیرہ اختیار کیے, تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست ان کو بزنس سیٹ اپ یہاں کر کے دیا, اور ہی از لیونگ اے ویری ہیپی لائف ناؤ. شیخ میرے بھی نا لائف میں کتنی مثالیں ہیں لوگوں کی یار, مطلب جنہوں نے سود کو چھوڑا, حرام کو چھوڑا, اور وہ کبھی پچھتاتے نہیں ہیں. میرے ٹیچر تھے, ہمیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ پڑھا رہے تھے ہماری یونیورسٹی میں. کہتے میں سودی جاب کرتا تھا, کہتے ہیں یقین جانے میرے پاس مہینے کے مہینے جو پیسہ آتا نا وہی تھا, کوئی بیکنگ نہیں تھی کہ اگر ایک مہینے بھی جاب نہ ملی نا مجھے تو میں بینکرپٹ ہو جاؤں گا اور گھر والوں کو کیا کھانے کے لیے دوں گا. اچھے پیسے دے رہے تھے مجھے وہ, اور بڑی اس میں کیریئر گروتھ بہت تھی کہ اگر میں وہ جاب کرتا تھا تو آج میں کسی بینک کا پریزیڈنٹ ہوتا یا کہاں پہ پہنچا ہوتا, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ لیکن جب مجھے سود کا پتہ چلا نا, میں نے کہا یا اللہ تو نے حرام کیا ایسے, اور تیرے لیے چھوڑا ہوں میں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیور پٹس یو ان اے سچویشن ویئر حرام از دا اونلی آپشن. یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ نیور پٹس یو ان دس. صحیح بات. انہوں نے جاب چھوڑی, یونیورسٹی میں آئے, کہتے ہیں اب میں پوری دنیا بھی زیادہ ٹریول کرتا ہوں, یونیورسٹی کے اس میں ٹیچنگ میں, اسلامک بینکنگ کے پیپرز پریزنٹ کرتا ہوں, اور کہتے ہیں ہیپی. اتنے سارے بردرز, ایون یو کے بردرز, وہ مارگیج میں کام کر رہے تھے, انہوں نے جب پتہ چلا یہ حرام ہے چھوڑا اس کو, اور ود ان سم ٹائم ان کو 10 days 20 days ان کو گھر کے پاس والی ایک بھائی تھے جو کہ آدھا گھنٹہ ٹریول کر جاتے تھے اپنے جاب کے لیے, اور وہاں کم پے مل رہی تھی. جب انہوں نے چھوڑا ان کو اپنے گھر سے لٹرلی 10 minutes کی ڈرائیو پہ ایک بہتر جاب مل گئی ان کو. ایون یہ جو تھے نا, یہ کون, یوشا ایونز جو ہیں, جو ماشاء اللہ کسی, بلکہ انہوں نے تو کیا کیا, ان کی جو کنسٹرکشن کمپنی میں تھے, اور باس سے کہا کہ باس اٹس جمعہ ٹائم, دیر از ناٹ جمعہ ٹائم, جمعہ بریک ان دس جاب, اپنا کام کرو, either you leave the job or you work. میں نے کہا give me the papers, I won't leave the job. اب دیکھیں سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں اس ٹائم بڑے کرائسس سے گزرا تھا, فائنینشیل کرائسس سے. کہتے ہیں میں جمعہ پڑھنے گیا, I was crying, یا اللہ میرا کیا بنے گا, میری مدد کر, کچھ نہ کچھ تو کر, کیسے کروں گا میں. کہتے جمعے کی نماز پڑھ کے میں باہر نکلا, میرا ایک پرانا دوست مجھے عرصے بعد مل رہا جو کسی اور ملک میں تھا. کہتے he came to me and he said کہ یار how are you man, کیا کر رہے ہو آج کل. کہتا ہے کہ ابھی بھی جاب چھوٹی میری ختم ہو گئی ہے. کہتے ہیں برو آئی نیڈ, میں نے پیزا شاپ کھولی ہے, آئی نیڈ اے مینیجر, سو یو آر ہائرڈ. فوراً سے اس کو دے دیا. اللہ اکبر. اور دیکھیں نا آج کے کمپٹیٹیو اکانومی کے دور میں ہماری یوتھ کی پرسنالٹیز, میں آپ بھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوں گے,
इंटरव्यू पे खुदा समझते हैं वो उसको इंटरव्यू लेने वाले, बल्कि ये मल्टा नेशनल्स में अल्लाह माफ़ करे अल्लाह अकबर की बजाय CEO अकबर, मतलब सही बात है। अल्लाह माफ़ करे मैं जो कह रहा हूँ, लेकिन इसी तरह है कि CEO को ऐसे देखा जाता है जैसे खुदा आ गया जी सीधे हो जाओ, ये बहुत बड़ी बला है। अगर ये मुझे देख के कुछ लाइक करेगा मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, मुझे कोई इनकम दे देगा, अगर इसका कोई नज़र आ गया मुझे निकाल यार हम देगा। खुद इसी सेक्टर से हैं, we've हम seen all this, खुद you know. मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना कि हाँ, किस नज़र से दिखाया जाता था बिल्कुल ऐसे CEO, ही और ये यूनिवर्सिटीज़ अनफॉर्चुनेटली हमारी पर्सनैलिटीज़ वीक बना रही, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि अल्लाह डिस्कस होता ही नहीं है। वो इन चीज़ों को सुपरस्टिशियस समझते हैं जी कि नहीं ये तो सुपरस्टिशियस बातें हैं, असल में तुम्हारी ड्रेसिंग और ये वो मैटर करती है। वो बाकायदा ऐसी चीज़ें सिखाते हैं कि इस बॉडी लैंग्वेज से जाओ, इस तरह बात करो, इस तरह की ड्रेसिंग में जाओ, दीज थिंग्स मैटर। हालांकि मैंने ऐसे लोगों को जॉब लेते देखा और बड़ी अच्छी जॉब लेते देखा है जो बारिश हैं माशाल्लाह, अच्छी डिसेंट ड्रेसिंग करते हैं। क्या मतलब ड्रेसिंग से जॉब मिल जाती है? ये खुद के मन घड़त रूल्स हैं। ख़वातीन को सिखाया जाता है कि आई कांटेक्ट करना है, आई कांटेक्ट करोगी तो जो है वो तुम्हें जॉब मिलेगी। तो इस्लाम की टीचिंग्स तो ऑन द अदर हैंड मॉडेस्टी की और ये सारी चीज़ें। ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं ना, जो यंग लड़के लड़कियां हैं जो शादी से पहले जो है कल्चर, ये जो कुछ भी करते हैं हरकतें, चाहे वो डेट्स हैं, चाहे घूमना फिरना, चाहे पार्टी, व्हाटएवर, ये कहाँ से ले रहे हैं? ये लोग वैसे ले रहे हैं, ठीक है, या हॉलीवुड। मुझे कभी कभार सोचता हूँ कि यार हमारी इंसान हमारी अपनी कोई वैल्यू नहीं, मतलब इतने हम वीक हैं कि जो हम बाहर दूसरा देख रहे हैं, अच्छा चलो उसको कॉपी करो। अपनी वैल्यूज अब हमने ये जो ब्राइडल शावर, फलाना बेबी शावर, ये चीज़ें शुरू, ये कहाँ से शुरू कर, उनको ही देख के शुरू की। मतलब मैं कहता हूँ चल यार हमने कोई गलत करना है, अपनी क्रिएटिविटी से कोई गलत कर लो। सही बात है। अपना अपना कोई कुछ नया लो यार। शावर नहीं, कुछ और कर लो यार। दूल्हे पे शावर उर्दू में क्या बोलते हैं यार? मतलब कोई अजीब सी अपनी दूल्हे कोई में रस्म बारिश। शुरू- गलत करनी कोई अपनी कोई सही कह रहे क्रिएटिविटी हैं, दो नहीं, ना। आप सही कह रहे हैं bro। इतने हम वो गुलामी वाली हमारी सोच बन चुकी है, जितने हम मर्जी बड़े बनते रहे, जितने मर्जी बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े पैसे और बड़ी चीजें कर लें, लेकिन एक्चुअली अंदर से प्रॉपर गुलाम है, प्रॉपर कि हमने एक एक उनकी एंटरटेनमेंट उनसे लेनी है, मतलब इंजॉय कैसे करना है वो उनसे लेना है, फंक्शन सेलिब्रेट कैसे कर, एक बर्थडे से लेकर आप कोई फंक्शन उठाएं हम उनकी कॉपी करते हैं। हम देखते हैं कि अच्छा जी नेटफ्लिक्स पे कैसे सेलिब्रेट हुई, अब हम भी ऐसे करेंगे। जो नए गाने होते हैं वो उस शादी पे प्ले डांस कौन से फलाने एक्टर एक्ट्रेस की शादी में कौन से डांस हुए, हमने वो डांस भी वो कॉपी। और जो जितना अच्छी तरह कॉपी करेगा उसको ज्यादा नंबर्स हैं, यार्ड्स देख के वो बहुत बन जाएगा, बहुत वो स्टैंडर्ड बन जाएगा यार, ही इज द कूल बॉय। मतलब पता है क्या हो रहा है, एक तरफ हम मीडिया से और बाकी चीज़ों से ग्लोरीफाई कर रहे हैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारी सिस्टर्स इवन भाई भी इस चीज़ में चले जाते हैं कि यार प्यार क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, और इस तरफ हम क्यों नहीं जा रहे, मेरा रिलेशनशिप क्यों नहीं हो रहा। तो 24/7 पीपल आर एक्सपोज टू दिस ग्लोरिफिकेशन ऑफ दिस डेटिंग एंड रिलेशनशिप कल्चर, ठीक है। फिर जब उनकी लाइफ में वो कोशिश कर रहे हैं उसको कॉपी करने की और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, फिर वो कॉन्सिक्वेंसेज हमें बुरे लगते हैं, ठीक है। हम कॉपी वेस्ट तो करते हैं हाँ। और चाहते हैं जो शरीयत रिजल्ट दे रही है आए वो। हाँ, ये बड़ा कंट्रास्ट नहीं। अच्छा बात पता है कि देखें हम ना वो जो अपेरेंट नज़र आ रहा होता है ना कि ठीक है जी बड़ा यानी बड़ा ग्लैमर है और ये है वो है, इसका एंड रिजल्ट पता क्या होता है? आप कभी उठा के वो चेक करें ना कि डिवोर्स रेट्स क्या चल रहे हैं, बड़े नहीं आप बड़े चेक करें नहीं क्राइम जाती, रेट सही कितने बात चल रहे हैं, क्या आप यकीन करें उस पर तो कोई नजर नहीं डालता। फिर वो वही बात आती है जब वही चीज़ खराब है तो फिर आगे के चलते चलते ना वो खराबी कहाँ से कहाँ फैल जाती है। आपको तो हमारे टाइम पे जो फिल्म्स वगैरह होती थी, इवन बॉलीवुड की हॉलीवुड की भी, जब भी तो मूवी जब एंड होती थी ना, पूरी मूवी लड़का लड़की लगे हुए खट्टे चक्कर चाले, शादी के लिए एम है शादी, वैसे तो एंड में शादी हो जाती थी और लिखा था जी देयर मैरिड हैप्पीली एवर आफ्टर, गाड़ी जाती थी पीछे लिखा होता जस्ट मैरिड और हार्ट निकल जाती थी। अच्छा हमें ना वहाँ हम समझते ये करेगा हमारी किस्सा, उसके बाद तो हमें देखी नहीं, मूवी तो खत्म हो गई, हमें तो पता नहीं उसके बाद क्या होना है, हम वही हरकतें करते करते वहां तक पहुंचते, उसके बाद हमें समझ नहीं आती। सिमरन के कहेंगे जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, हम वही करते रहेंगे, हम कहेंगे एक्शन होना चाहिए, बागों में जाएंगे, खेतों में जाके सिमरन आती है लग बदल जाता है। और वो जब जो है ना, जब प्याज काट के जब निकलती है किचन से, अच्छा यहाँ पे ना कुछ क्या कोई कह सकता है कि यार आपने सिस्टर्स को बहुत ज़्यादा की है, जो मर्द वो काम कर रहे हैं। मसला ये है कि हमें सिस्टर ज़्यादा नाइव होती हैं, इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट कर देती मैं हैं। कहूँगा हम उन्हीं को तो बचाना चाह हम रहे उनको बचाना चाह रहे हैं और हम बेसिकली ज़्यादा दुख उनका है हमें। मतलब मर्द इतना सफर नहीं करते, हमारे पास काउंसलिंग केसेस आते हैं जितना मर्द, ये ना लड़का कैन मूव ऑन, यस केसेस बहुत हैं जो सिंसियरली जो हार्ट ब्रेक का शिकार, डिप्रेशन में चले गए, लेकिन सिस्टर्स बेचारी ज़्यादा सफ़र करती हैं, तो इसलिए दुख ज़्यादा है कि ख़वातीन बेचारी ज़्यादा सफ़र करती हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो ऐसी वुमेन होती हैं who have just come out of a relationship, उनको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मर्दों के लिए इतना मसला नहीं है, which is wrong, we're not saying कि यार it's not wrong, मतलब गुनाह दोनों के लिए बराबर ही है, ठीक है,
اور اللہ تعالیٰ دونوں سے ناراض ہی ہے, لیکن یہ کہ مرد چونکہ دے آر ایموشنلی اسٹرانگ, ان کو زیادہ ڈینٹ نہیں پڑتا ان کی لائف میں. کتنی زیادہ رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں, کتنی زیادہ بے شمار ویڈیوز آپ کو ملیں گی کہ لڑکیوں کے ساتھ کس طرح سے لوگ ایک ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, فیک ریلیشن شپ, اور ان سے اپنی فزیکل نیڈ پوری کی اور غائب. اصل میں اس میں اگین ہماری بات وہی آ جاتی ہے کہ جب ہماری اپنی کوئی بیسس نہیں ہے نا, ہم ادھر سے چیزیں اٹھا رہے ہیں, کاپی پیسٹ کیے جا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, اور ہمیں وہ ہاف کوک چیزیں مل رہی ہیں, نہ ہمیں اس کے نتائج پتہ ہے, نہ ہمیں پتہ ہے اس سے کے بعد ہوگا کیا. جیسے شادی, اب تو خیر جو موویز بنتی ہے اس میں تو شادی بھی ہونی نہیں ہوتی, اس میں دکھاتے صرف ریلیشن شپ ہی کرنا ہے, شادی کا کانسیپٹ نکالتے جا رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں نا وہ جب ہم چیز کاپی کر رہے ہوتے ہیں, ایک تو ہمیں اس کا نتائج نہیں پتا, ٹھیک ہے, اور بلائنڈلی ہم کاپی کرتے ہیں. آپ کاپی بھی عجیب طریقے سے کرتے ہیں, جو آپ کے کلچر کے لحاظ سے جو بھی توڑ پھوڑ کر دیا. دیر از نو, آپ کی اپنی کوئی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے نا, دیر از نو فاؤنڈیشن. آپ جب دوسرے کاپی کر رہے ہیں نا, آپ اس کی فاؤنڈیشن پہ چل رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری فاؤنڈیشن کیوں نہیں ہے؟ ہم نے دین, ہماری فاؤنڈیشن از آر دین نا. ہماری فاؤنڈیشن ہم نے دین, اس کو چھوڑ دیا ہم نے. ہمیں ویلیوز کہاں سے ملتی ہیں؟ دین سے ملتی ہیں. ہماری فاؤنڈیشن وہاں سے, جب ہم اس کو بیسس بنا کر ہم دین کی چیزوں کو دھجیاں نہیں اڑائیں گے نا, اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہم جو حلال طریقے سے کام کریں گے, تو انشاءاللہ ہمیں نہ ادھر کاپی دیکھنا پڑے گا, ہمیں نہ ان کے پیچھے غلامی والی سوچ ہماری رہے گی. یار آنیسٹلی آپ لوگ اپنی زندگی میں سوچیں, جب ہم لوگوں نے اللہ پہ توکل کیا ہے اس کا رزلٹ دیکھ لیں, اور جب ہم لوگوں نے اپنی بہت زیادہ لاجک اور سائنس پہ ریئلائز کیا ہے اور اس پہ بلیو کیا ہے, اس کا رزلٹ دیکھیں. میں نے آنیسٹلی بہت دفعہ یہ وہ کیا ہے کہ جہاں میں نے اپنی بیسک اسباب کا استعمال کرتے ہوئے اللہ پہ توکل کیا ہے نا, اللہ نے مجھے کبھی وہاں پہ نا امید نہیں کیا, مایوس نہیں کیا. اور جب میں نے توکل جہاں پہ کمی ہوئی ہے اور میں نے اپنی سینس اور کیلکولیشنز اور 2+2 4 کر کے وہ کیا ہے نا, مطلب مجھے ریئلائز ہوا کاش میں اللہ پہ توکل کرتا. یو نو what, شادی کے بعد چل رہی ہے, the first time I saw my wife was after marriage in my living room, اچھا, or in my house on that day, and that was the very first time I met her. اچھا, ماشاء Yes. اللہ, اور بڑا بڑا رکس لیا اتنا رسک نہیں, اتنا بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا بھی لینے کی ضرورت یہ ہمارا نہیں دین یہ نہیں کہتا کہ اس طرح ہاں دین نہیں کہتا, لیکن اس ٹائم میرے بھی تقوی کا رکھیں گے آپ اپنے نہیں اس ٹائم تو تقوی کا ٹرک اوورلوڈ ہوا تھا یار, ماشاء اللہ. تو دس واز دا فرسٹ ٹائم ایکچولی, اور بلکہ میری مدر لوگ کہتی تھا اپنی وائف کو دیکھ تو دو. اچھا, تو میں نے وہاں پہ السلام علیکم کیا ان سے, اور وہ کیا. پیچھے نشید آپ کو شرم تو نہیں اس ٹائم نہیں تھا, اس ٹائم ویسی میڈیا نہیں تھا اتنا اسٹرانگ نا, آپ ادھر تو شروع ہو جاتے سائڈ پیچھے نشید لگا دیتے ہلکا سا چل رہی تھی. تو لیکن الحمدللہ, اور وہ جو میرا وہ تھا, شاید میں اپنی کیلکولیشنز کرتا تو شاید میں وہ ڈیسیجن نہ لے پاتا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ تھا. اور جو میں نے اپنے ڈیسیجنز زندگی میں اور لیے ہیں وہ بری طرح سے مار کھائی. So when you leave something for Allah subhanahu wa ta'ala نا, اللہ تعالیٰ کا بدلہ ہمیشہ بہت ہائی کلاس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ چاہ رہا ہے کہ بھائی ہم لوٹ کے آئیں. چاہے آپ جتنے مرضی گناہ گار ہیں, جتنے مرضی بڑے بڑے آپ نے گناہ کیے, if you repent once اور سچے دل سے توبہ کر لیں and you turn back to Allah, everything is sorted انشاءاللہ. ٹھیک ہے, everything is sorted. اور آپ یہ آج کرتے ہیں کل کر جب کر لیں گے نا, اینڈ یو فکس یور تھنگ. اور ہم سارے بیٹھے, ہم کتنی دفعہ ڈسکس کر چکے کہ یار ہم نے اپنے فرینڈس کی وجہ سے ہم غلط طرف گئے ہیں, ہم نے وہ بری چیزیں چھوڑی, اپنے فرینڈ کمپنی چینج کی, ہم لوگ سارٹیڈ ہونا شروع ہوئے. اینڈ دیٹ اپلائز ٹو ایوری ون, چاہے آپ جس مرضی ایج کیٹیگری کے ہوں. جب بھی آپ کی کمپنی عجیب ہے, اور ہم دیکھیں نا دنیا میں کبھی کوئی مشورہ لیتے ہیں نا کسی سے بھی, ہم دیکھتے ہیں ہم کس سے مشورہ لے رہے ہیں. ہم دینی مشورہ لیں گے کسی جس بندہ جو دینی اسپیکٹ میں نالجبل, ہم بزنس کا مشورہ لیں گے کسی بزنس مین میں. لیکن وین وی آر میکنگ فرینڈس, ہم کچھ بھی اٹھا لیتے ہیں, اپنے فرینڈ سے بھی ایڈوائز ہم ہر ٹاپک پہ ہم ہی لیے جا رہے ہیں. سمجھے یار ہمیں کون بندہ کیا ایڈوائز کر رہا ہے. ایڈوائز جس سے لے رہے ہیں اس کو پہچانے کس سے ایڈوائز لے رہا ہوں. اپنی زندگی کا معاملہ ہے, اپنی زندگی کو تھوڑا سا ویلیو کرنا شروع کریں تاکہ ہم اپنی اس کو واپس صحیح ٹریک پہ آ سکیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, بیوٹیفل ایڈوائز ماشاء اللہ. اینڈ آئی ول اینڈ آن, ایک تو میں پیرنٹس کو سجیسٹ کروں گا کہ اپنے اولاد کو, اپنے بچوں کو سمجھائیں, بتائیں. اگر بیٹا ہے تو اس کو اللہ کا تقوی اس میں ڈیولپ کریں, اس کو بتائیں کہ تم نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرنی, تم نے ان چیزوں میں نہیں پڑھنا. بیٹی ہے تو اس کو کچھ انسٹرکشنز دیں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو سٹ ان اے کار ود اے جینٹل مین, اور جینٹل مین تو وہ سامنے سے نظر آ رہا ہے یہ اندر سے کیسا ہے, ٹھیک ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی الون ود اے بوائے, چاہے وہ جتنا مرضی پولائٹ اور نائس ہو اور جتنا بھی اچھا ہو. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو, چاہے آپ کا ٹیچر ہے, پروفیسر ہے, آپ نے اکیلے نہیں جانا, 2-3 دوستوں کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. اس طرح کی مختلف چیزیں, آپ کو جو چیز چاہیے آپ کو ہم پرووائڈ کریں گے. آپ یہ اپنی بیٹیوں کو کانفیڈنس دیں. If you remember your university days,
کلاس میں کیسے پاسبل ہوتا تھا آپ کے رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ وہ فیمیلز بیٹھی ہوئی ہیں اور سامنے ٹیچر ایک بڑا اچھا کانسیپٹ آپ کو پڑھا رہا ہے, یو نو یو آر آلویز انگیجڈ دیئر. مگر علی بھائی دیکھیں اب یہ تو چیز ایگزسٹ کرتی ہے گراؤنڈ کے اوپر کہ یونیورسٹیز بائی اینڈ لارج جو ہیں وہ کو ایجوکیشن سینٹرز ہیں. اب کیا سولوشن ہے بچوں کے لیے کہ وہ جب ادھر جاتے ہیں کہ وہ ان فتن سے بچ کے رہیں, کیونکہ جس ایج کے اندر وہ ہیں وہ ہارمونز بھی اس طرح فائر کر رہے ہیں, وہ بھی ان کے خلاف جا رہے ہیں, جو میڈیا وہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی خلاف جا رہا ہے ان کے, جو پیئر پریشر ہے, جو ان کے دوست ہیں, ریئل لائف اپرچونٹیز جو ہیں ان کی, اگر وہ یہ چیزیں نہیں کرتے تو وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں زیادہ. میں تو سمجھتا ہوں کہ بیسک چیزیں, نمبر 1 از نو واٹس ہیپننگ یونیورسٹیز. اچھا ہم لوگ نے کچھ سمجھ یہ صرف رینٹ کر رہے ہیں, نہیں, وی آر ایجوکیٹنگ یو گائز, یوتھ کے ہو کیا رہا ہے, یہ ساری فلاسفی کو سمجھو, ٹھیک ہے. بفور گوئنگ ٹو اے یونیورسٹی ہیو سم نالج, دینی نالج بیسک, کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. مے بی ایسی پوڈ کاسٹ دیکھو, مختلف ہم نے ان ٹاپک سے بات کی ہے. نو اباؤٹ اٹ کہ آپ کا فوکس کیا ہے, آپ کی ڈائریکشن کیا ہے, کس طرف آپ نے جانا ہے, آپ کا پرپز کیا ہے. اور پیئر پریشر میں آپ نے نہیں آنا. یو شوڈ, جتنا آپ کا کور اسٹرانگ ہوگا نا اتنا آپ کو پیئر پریشر ہلا نہیں پائے گا. یہ ریئلائزیشن کہ اگر کوئی آپ نے اس قسم کے کام کیے ساری زندگی کا ریگریٹ ہے, بالکل ساری زندگی کا ریگریٹ ہے. ہاں یہ جو جوانی کی جو ایج ہے دس ول پاس, پھر تھوڑی سی میچورٹی آ جاتی ہے انسان کے اندر. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اے پاسٹ جو وین ایور یو لک بیک آپ کو ندامت ہی ہو اس کے اوپر. تو یہ چیز کی ریئلائزیشن بھی کہ انسان جو ہے اس طرح کے کام کرے جس سے اس کو کل ندامت نہ ہو. یہ ریئلائزیشن اگر آپ تھوڑا سا فیکٹ بیسڈ بنے نا بات کریں تو نہیں آ سکتی, میں سمجھتا ہوں اس ایج میں پیرنٹس کی انوالومنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. میں اسی پہ آنے لگا تھا کہ پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ اگر ہم ان کے شوز میں جا کر دیکھیں نا تو وہ آگ میں ہیں بالکل. اور جس طرح دیکھیں احمد بھائی, ٹو بی آنیسٹ سیکسٹنگ اتنی کامن ہو چکی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں, اتنی ہو چکی, سوری ٹو یوز دس ورڈ, ایوری ون نوز یہ کیا ہوتا ہے, کہ آلموسٹ ہر سیکنڈ پرسن از انوالوڈ ان اٹ. اب میں پریکٹیکلی 2-4 لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہیں. ایک وہی بنیادی بات کہ کمپنی اچھی, ان کی کمپنی اچھی ہے وہ بچ جاتے ہیں. ہر اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ, یہ والا پورشن بھی ہونا چاہیے تھوڑا سا اسپریچول سائڈ والا, کہ اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے پرابلمز رکھنا, اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا, قرآن ویسے ہی کھول کے پڑھنا, رینڈملی پڑھنا اور روزانہ کنسسٹنٹلی پڑھنا, اور یہ سمجھنا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ از گائیڈنگ یو تھرو قرآن. تو آئی وڈ سے کہ دس شوڈ سفائز. اینڈ نوبڈی از اگینسٹ ایجوکیشن. بالکل ڈیفینیٹلی اچھی ڈگری لیں, اچھا پڑھیں, لیکن پریکٹیکل سافٹ اسکل سیکھیں. آپ کی لرننگ اچھی ہونی چاہیے, ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کا آخرت کمپرومائز نہ ہو رہی ہو, ٹھیک ہے. جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات کی, تو آئی ووڈ ہائیلی سجیسٹ یو ٹو ہیو دیٹ ڈیپ اینڈ اسٹرانگ کنیکشنز اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ سے باتیں کریں, اپنے چیلنجز بتائیں. ہم ابھی دیوسائے سے جو ہو کے آئے ہیں, آور پینیکل واز سوشل لیک, ٹھیک ہے. ہم جیسے دیوسائے نیشنل پارک انٹر ہوئے تھے تو آئی واز سو ایکسائٹیڈ, اور میں رکنا نہیں چاہ رہا تھا جسٹ ٹو ریچ مائی ڈیسٹینیشن, دیٹ بیوٹیفل ڈیسٹینیشن ایز سون ایز پاسبل, رائٹ. اور آپ کو میں کہتا ہوں تیز تیز چلو, میری تھروٹل کی اسپیڈ تیز ہو گئی اور میں مرنے شروع ہو گیا بائک کو, ٹھیک ہے. سو وین دا ڈیسٹینیشن از بیوٹیفل یو رش, اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از دا موسٹ بیوٹیفل ڈیسٹینیشن, سو رش ٹورڈز ہم ان شاء اللہ. سو بارک اللہ فیکم اخوان, اٹ واز اے لولی ڈسکشن ود یو گائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.